یہ کانوں میں جو کول مائننگ یا مختلف مائننگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر وہ ہیلمٹ پہن کے کان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ ان کی ریئل ٹائم ہیلتھ ڈیٹا اوپر کنٹرول سینٹر میں دیتی ہے، اور اگر کوئی پوائزنس گیس آ جائے تو وہ وقت سے پہلے اوپر انفارم کر دیتی ہے تاکہ ایمرجنسی میجرز لیے جا سکیں۔ اس طرح ایک اور بچے نے ایک گلو بنایا تاکہ معذور لوگ جو کہ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، وہ اس گلو کے ذریعے الیکٹرانکس آپریٹ کر سکیں۔ ایک بچی ہے، اس نے ڈرونز بنائے تاکہ وہ ایگری ٹیک میں بہت اسپیسیفک طریقے سے پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے۔ تو اس طرح کے چاہے فن ٹیک ہے، ایگری ٹیک ہے، ہیلتھ ٹیک ہے، بہت سے ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کو ہمارے خیال سے پاکستان کو حکومت کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں وینچر کیپٹلزم میں انویسٹمنٹس گلوبلی کم ہوئی ہیں، جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انشور کیا کہ ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ قائم کریں گے، جو کہ 2 ارب روپے کا فنڈ ہوگا، جس کے ذریعے مختلف سٹارٹ اپس کو فائنینشیل سپورٹ اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ اسی طرح ایک برج سٹارٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے 1 ارب روپے سے۔ برج سٹارٹ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپس جن کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی حد تک کمرشل انٹرسٹ جنریٹ کر چکا ہے، ان کو ہم کس طرح انٹرنیشنل ایکسیلریٹرز میں دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو، وہ انٹرنیشنل انڈسٹری کے ساتھ تعلقات بنا سکیں اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو اسکیل کر سکیں۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کی کافی بات ہوتی ہے۔ اس سال انشاءاللہ 4 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز آلریڈی رینیو ہو گئے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور۔ 3 نئے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک انکیوبیشن سینٹر صرف خواتین لیڈ سٹارٹ اپس اور کاروباروں کے لیے رکھا جائے گا، کیونکہ ہمیں اس بات کا، اور وزیر اعظم صاحب نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ جو جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے اس ملک میں، اس کو مکمل طور پہ کس طرح سے برج کرنا ہے۔ ہم نے اپنی خواتین کو کس طرح اس سیکٹر میں سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھ سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ میں تھوڑا سا اس میں ڈائیورج کروں گی سٹارٹ اپ سے۔ ہم نے اس سال پاکستان کی پہلی جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائیڈ پالیسی لانچ کی ہے، جس کے تحت ڈیجیٹل لٹریسی پہ خواتین کی کام کیا جائے گا، جس کے تحت اویئرنیس پہ کام کیا جائے گا تاکہ ہم فیملیز کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کس طرح ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ اس معیشت کا حصہ بن سکتی ہیں اور اپنے گھر میں وہ کس طرح ایک ایڈیشنل روزی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو اویئرنیس پروگرامز ہو گئے، ڈیجیٹل لٹریسی ہو گئی، انکلوژن کی بات ہو گئی، اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام لانچ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس کے اگر میں 3 بڑے سکسیس سٹوریز کا نام لوں تو بائکیا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز سے سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ کے اس نے $29 ملین کے فنڈز ریز کیے۔ اسی طرح سے پاک ویٹے ایک کمپنی ہے جو سسٹینیبلٹی پہ کام کرتی ہے، اس نے $17 ملین ریز کیے۔ اسی طرح مائی ٹی ایم ہے جس نے $6.9 ملین ریز کیے۔ لسٹ کافی لمبی ہے، میں بہت زیادہ نام نہیں لوں گی، مگر یہ ہے کہ سٹارٹ اپس میں اپنے بچوں کے پروڈکٹس میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے، ان کو جتنا سپورٹ کریں گے، ہمیں امید ہے کہ یہ سیکٹر آگے بڑھے گا۔ اور اگر ہم پروڈکٹس کی بات کریں تو میرے خیال سے گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ضروری ایک چیز ہے جس کی میں بات کرنا چاہوں گی۔ پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری کے بہت ماہرین موجود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گیمنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی ایم این سیز سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں۔ اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکیں۔ اس کے لیے پاکستان کے پہلے سینٹر فار ایکسیلنس فار گیمنگ اینڈ اینیمیشن بنائے جا رہے ہیں، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں، اور اس میں گیمنگ انڈسٹری کے انکیوبیشن سینٹرز ہوں گے، ٹریننگز دی جائیں گی اور کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں پہ ینگ بچے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں آ کے حصہ لے جو گیمز بن رہی ہیں ان کے ٹرائلز ہو سکیں تاکہ گیمنگ کا ایک کمپلیٹ ایکو سسٹم جو ہے وہ تیار کیا جا سکے۔ اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پہلا ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیوز جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے۔ ہماری پھر ایک مرتبہ کوشش یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں دنیا میں جو بہترین فیسلٹیز باقی دنیا کی یوتھ کو اویلیبل ہیں، جن کو وہ آ کے استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنے کاروبار کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اینیمیشن پہ کام کرتے ہیں، گیمنگ پہ کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل ٹوئنز پہ کام کرتے ہیں،
وہ فیسلٹی ہمارے یہاں پہ پاکستانی بچوں کو لوکلی اویلیبل ہو. تو پاکستان کا پہلا اس کے لیے ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیوز قائم کیا جائے گا. جہاں تک سروسز کی بات ہے, پاکستان کی سروسز انڈسٹری جو ہے وہ الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے گرو بھی کر رہی ہے, آگے بھی بڑھ رہی ہے. بی پی اوز کا میں بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گی کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کے بیک اینڈ آفیسز, ان کے ہائی اینڈ سپورٹ سسٹمز, آفس مینجمنٹ ہو گیا, فائنینشیل مینجمنٹ ہو گیا, ٹیکنیکل مینجمنٹ ہو گیا, ساتھ ساتھ کال سینٹرز ہو گئے, ان سب کو ہم پاکستان میں فروغ دیں. ہمارا ذاتی طور پہ ہم پوری کاوش کریں گے, ڈور ٹو ڈور جائیں گے, اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم بی پی او سروسز کو پاکستان میں فروغ دیں. اور اس میں جو اے آئی کی ایک ڈسرپشن آ رہی ہے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو, ان اے آئی ٹولز سے بھی ہم امپاور کریں, اکوپ کریں, تاکہ ہماری نوجوان نسل آنے والے وقتوں میں روزگار کے لیے تیار ہو. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی میں نے بات کر دی ہے. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میرے خیال سے کہ پاکستان کی میں کہوں گی تقدیر بدل دینے والا ایک قدم ہوگا, اور انشاءاللہ آپ جلد اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. ایک ڈی کا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ $78 ملین کا پروجیکٹ ہے, شروع کرنے جا رہے ہیں, بلکہ شروع ہو گیا ہے. اس کے ذریعے ہی ہم تمام جو ہماری ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کے اوپر کام کریں گے. ہمارے جو بڑے ڈیٹا پولز ہیں جس میں CCP ہے, FBR ہے, اسٹیٹ بینک ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, نادرا ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام ڈیٹا پولز کو اکٹھا کر سکیں, ان کا ڈیٹا انٹیگریٹ کر سکیں, انٹرآپریٹیبلٹی ہو, اور ایز اے کانسیکوینس ہر بندے کا, ہر شخص کا پاکستان میں ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ کی جائے, جس کے اگینسٹ اس کے ڈیجیٹل والٹ میں اس کے تمام ڈاکیومنٹیشن کریڈل ٹو گریو, جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ, اس کی تعلیمی سرٹیفکیٹ, اس کے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, گھر بناتا ہے, روزگار کماتا ہے, وہ تمام چیزیں اس کے پاس ڈیجیٹلی اویلیبل ہوں, تاکہ جو آپ آج لمبی لمبی لائنیں دیکھتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز پے کرنے کی لائنیں دیکھتے ہیں, کہیں HEC کے باہر بچے اٹیسٹیشن کے لیے بیچارے پریشان ہوتے پھرتے ہیں, کبھی ہم پوسٹائل کے لیے فارن آفس میں, کبھی پروٹیکٹر سٹیمپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں, کبھی نادرا کے دفتروں کے باہر لائنیں دیکھتے ہیں, وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور وہ تمام کام آپ اپنے فون پہ ایک کلک پہ کر پائیں گے, تمام پیمنٹس ڈیجیٹلی کر پائیں گے. اور اس سے جو ایک حکومت کو ٹرانسپیرنسی آئے گی کہ اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹس, اور میں آپ یہ میڈیا کے ذریعے آپ سب کو یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ جہاں پاسبل ہو ڈیجیٹل پیمنٹس کریں, تاکہ حکومت ان ڈیجیٹل پیمنٹس کو جب اس کی ویزیبلٹی آتی ہے تو ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی ہے, چاہے وہ ریٹیل ہو, آپ کوئی گھر خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ جتنی آفیشیل ٹرانزیکشنز کریں گے اتنے ریونیوز بہتر ہوں گے, اور اتنا حکومت کے لیے اور ہماری پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف موو کریں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال 10 لاکھ سے زائد جگہ پر ہم QR کوڈز لگا دیں, تاکہ دنیا میں جہاں جو ٹاپ کے مالک ہیں وہاں پہ جس طرح ایک آپ سمارٹ فون سے QR کے ذریعے, چاہے وہ ریڑھی والا ہے, چاہے وہ پھل فروش ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, آپ QR کے ذریعے پیمنٹ کریں, تاکہ آپ کے لیے بھی پیمنٹ کرنا آسان ہو, ریٹیلر کے لیے بھی آسان ہو, پروفیشنل کے لیے بھی آسان ہو, اور حکومت کے پاس بھی تمام پیمنٹس کا ریکارڈ آتا رہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 10 لاکھ سے زائد QR کوڈز جو ہیں وہ ان کو انشور کریں گے پاکستان کے اندر. اور راست آپ کو پتہ ہے کہ ایک فری آف کاسٹ سروس ہے, اس راست کا QR کوڈ وہ ہوگا جو کہ تمام بینکس اور ٹیلکوز کے لیے ایک یونیفارم QR کوڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس میں مدد کرے گا. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تھوڑی سی پالیسی اور لیجسلیشن کی, تو ہم پاکستان کی پہلی AI پالیسی پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ منظر عام پر بھی آ جائے گی. اس وقت وہ پبلک کنسلٹیشن میں ہے, اس کے اوپر ہم پبلک سجیشنز بھی لیں گے. بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئی, باقاعدہ ٹاسک فورس بنی, پاکستان کے اور پوری دنیا میں موجود پاکستانی AI ایکسپرٹس کو اس کا حصہ بنایا گیا. وہ AI پالیسی آپ بہت جلد منظر عام پہ آتے ہوئے دیکھیں گے. اسی طرح پاکستان کی سائبر سیکیورٹی پالیسی, نیشنل فائبرائزیشن پالیسی, تاکہ فائبر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ہم پورے ملک میں یقینی بنا سکیں. پاکستان کی پہلی سیمی کنڈکٹر پالیسی, ان تمام پالیسیز پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں اور بہت جلد دنیا میں اور خاص طور پہ خطے میں ایک ٹیکنالوجی ہب بنا سکیں. اگلے سال پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آکشن کرائی جائے گی,
اور میرے خیال سے کہ یہ ایک بار پھر بہت اہم قدم ہے جو کہ پاکستان پہلی دفعہ لے گا، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم 5G کو افورڈیبل رکھیں، اس کی ایکسیس جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا کے رکھیں۔ یہ جتنا بھی آپ اے آئی کی بات کرتے ہیں یا یہ جو آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، اس کو جو کمپیوٹنگ پاور چاہیے، اس کو جو جی پی یوز ہارڈ ویئر چاہیے، اس کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ایک تیز انٹرنیٹ 5G کا چاہیے، اس کے لیے یہ 5G آکشن میرے خیال سے کہ پاکستان میں ایک گیم چینجر کا کردار ادا کرے گی۔ آخر میں انٹرنیٹ کے لیے اور انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے، بینڈ وڈتھ اویلیبل کرنے کے لیے پاکستان میں مجھے بہت خوشی ہے یہ اناؤنس کرنے میں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے یقیناً ایک خوشخبری ہے کہ 4 نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں، جس کے اندر ایک SMW6 ہے، 2 افریقہ ہے جو ٹرانسفر کے ذریعے پاکستان میں آئیں گی، اسی طرح افریقہ 1 ہے جو PTCL کے ذریعے آئے گی، اور اسی طرح مکران گلف گیٹ وے ہے جو کہ پاکستان کو گلف سے اور کراچی کو گوادر سے کنیکٹ کرے گی۔ تو انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی جو ہے، اور یہ جو تمام کیبلز آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ لے کے آتی ہیں، ان کو بڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہائی سپیڈ ریلائبل انٹرنیٹ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ایک دفعہ جب یہ کیبلز آ جائیں گی، اسی طرح ہم نے بہت سی بینڈ وڈتھ جو لٹیگیشن میں ہماری اسپیکٹرم جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا اس کو کلیئر کروایا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس اسپیکٹرم کو جلد از جلد اویلیبل کرایا جائے ڈفرینٹ ٹیلکوز کو، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو، تاکہ جب وہ اسپیکٹرم اویلیبل ہوگا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کی کوالٹی بہتر بنائی جا سکے گی۔ تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ جب سے ہماری یہ حکومت شروع ہوئی ہے میری آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور میری یہ کوشش تھی کہ میں عوام سے یہ بات کر سکوں۔ آخر میں ایک بات یہ کروں گی کہ مجھے اندازہ ہے کہ حال ہی میں عوام کی ایک فرسٹریشن آئی انٹرنیٹ کے حوالے سے، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اس کی باتیں ہوئیں۔ میں صرف کچھ چیزوں کی یقین دہانی یہ کرانا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا۔ یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط خبر تھی۔ کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے VPNs پہ آپریٹ کرنا شروع کیا۔ جب آپ VPN پہ آپریٹ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے، اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی ٹیریٹری میں CDNs ہوتے ہیں، وہ جو CDNs ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں، وہ عوام کو آپ جب سٹریم کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویڈیو سٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل CDN سے آ رہی ہوتی ہے۔ CDN کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیوڈ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو سٹریم کرتے ہیں، تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے، سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور میجورٹی بینڈ وڈتھ پاکستان کی یہ CDNs چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے۔ مگر جب آپ VPN آن کرتے ہیں تو جو CDN ہے، جو لوکل کیشے ہے جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے، اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ VPN آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا، وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی۔ لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا۔ جو سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں، اگر اس کے علاوہ، اور میں نے اسی لیے یہ جب تک یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ بات کروں۔ ہم
بہرحال دن رات لگے رہے, ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی, پوچھا, مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بات کی, اور اگلے ہفتے بھی میں نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور ٹیلی کام کی گزارش کی ہے ان کو ملنے کی, پی ٹی اے سے بھی گزارش کی ہے, پی ٹی اے نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ساری چیز میں. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہمارے جو عام یوزر ہے اس کو کبھی نہ ہو. تو یہ کچھ ایکسپلینیشن تھی جو کہ میرا خیال تھا کہ ضروری ہے کہ میں عوام تک پہنچا سکوں, کہ ایک جو آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے, تو اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی. اور میں آخر پہ آپ سب کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت ذمہ داری سے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب سیکیورٹی پرسیپشن کا ایشو, سیکیورٹی کا مسئلہ تھا پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم 2013 میں کتنا ہوتا تھا. پھر 4 سال میں وہ ٹیررزم ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی, بجلی واپس آئی, گیس واپس آئی, پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ کے 6.1% پہ چلا گیا. اسی طرح آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی, اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو, جو کہ اپنے گھر کے لیے, وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کما رہی ہے, ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. انڈسٹری کو انویسٹمنٹ لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب پاکستان کی پرسیپشن ہرٹ ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل مانوں گی کہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں, بینڈ وڈتھ میں کنجیشن بھی ہے, ہم ان تمام چیزوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ کا ایشو تھا, ان کے ریونیوز بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہیں, ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں. تو حکومت پاکستان دیکھیں, جب ہم اتنا زیادہ, میں نے آپ کو بتایا, بجٹ بھی لگا رہے ہیں, پالیسی بھی بنا رہے ہیں, دن رات کام بھی کر رہے ہیں, ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی چل رہے ہیں, ہمارے سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, 7 دن 24 گھنٹے جب ہم اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اس بات کی, میں آپ کو یقین دہانی دلاؤں گی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کی سپورٹ میں, انڈسٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہمیں بہتر مارکیٹنگ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, انڈسٹری کے لیے بہتر ہیومن ریسورس اویلیبل کرنے میں کی ضرورت پڑے گی, انفراسٹرکچر اویلیبلٹی کی ضرورت پڑے گی, ریلائبلٹی کی ضرورت پڑے گی. حکومت پاکستان انڈسٹری کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے آپ کو سب سے آگے لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ.